सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब एक कंप्लेंट फाइल होती है, वो एक बड़ा माफिया, बड़े लोग हैं, वो एक्सरसाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस, वो कंप्लेंट फाइल होती है, कुछ दरख्वास्त होती है, एफआईआर होती है, और उसके बाद फिर वहीं से एक झूठ का आगाज होता है। ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, हमने आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की इंटरप्रटेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। गुज़श्ता नशिस्त में हमने बात की थी आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 10A के ऊपर। आर्टिकल 10A को एक नज़र देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 10A, right to fair trial for the determination for his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स है, उसको पूरा हक दिया जाएगा कि उसके साथ जो इंसाफ बरता जाएगा, उसके ट्रायल में फेयरनेस होगी, वो मुनसिफाना होगा, वो बिला ऐब होगा, उसमें कोई झोल नहीं हो सकती, वो इक्विटेबल होगा, उसकी पूरा जैसे एक निस्फत का असूल है, उसके मुताबिक उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने का, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर कोई भी इकदाम, किसी किस्म का भी कोई इकदाम जो है वो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। आर्टिकल 10A 18th कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया आईने पाकिस्तान में। फेयरनेस की जब बात करें और फेयर ट्रायल की बात करें, तो फेयर ट्रायल पर पहुंचने से पहले 2-3 चीज़ें होती हैं कानून के अंदर, जिसको देखना ज़रूरी है, ताकि फिर ही आप कह सकते हैं कि किसी शख्स का जो ट्रायल है वो फेयर हुआ है। और अगर वो चीज़ें पहले इग्नोर कर दी जाती हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि ट्रायल में फेयरनेस का क्या क्वेश्चन आएगा, जब वो बुनियादी जो चीज़ें हैं वहीं ट्रायल तक पहुंचने के लिए जो थी वहीं अनफेयर थी, या वो प्रॉपर उसको मौका नहीं दिया गया। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि जो कंप्लेंट है, किसी भी शख्स के पास कंप्लेंट आती है तो होना ये चाहिए कि उसको डिपार्टमेंट जो है, जो पुलिस एजेंसी है या एफआईए एजेंसी है या नैब एजेंसी है, कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो रेलेवेंट एजेंसी है जिसके पास कोई कंप्लेंट आती है, वो वहाँ पे जो है वो निस्फत को देखे, वहाँ पे वो देखे कि मुनसिफाना है कि नहीं है, वो दुरुस्त है फैक्ट्स पे कि नहीं है, या वो गलत है। और अगर गलत है तो उसको वहीं पे ख़त्म होना चाहिए और आगे नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोर देन 50%, बल्कि मैं अगर 70% भी कहूँ तो बेजाना होगा, केसेस जो है वो झूठे दर्ज होते हैं। सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब एक कंप्लेंट फाइल होती है, वो एक बड़ा माफिया जो है, वो जो बड़े लोग हैं, वो एक्सरसाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस, वो कंप्लेंट फाइल होती है, कुछ दरख्वास्त होती है, एफआईआर होती है, और उसके बाद फिर वहीं से एक झूठ का आगाज़ होता है। अगर फेयरनेस हो इनिशियल स्टेज के ऊपर तो पर्चा दर्ज ना हो, इसी वजह से एक्विटल रेट ज़्यादा होता है कोर्ट्स में। नंबर 2 के ऊपर है, जब अगर मुकदमा दर्ज हो भी गया है तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पे ये फेयरनेस का प्रिंसिपल अप्लाई किया। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये फेयरनेस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन जो है, तफ्तीश जो है, वो बिला खौफ नहीं हुई, और जो मेयार था उसका वो दुरुस्त नहीं की गई, और सच को सच नहीं कहा गया, और सच ही ने कामयाबी हासिल की, या सच ही जीता है इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो नहीं है तो फिर जो है आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन
ویری انفارچونیٹلی پور انویسٹیگیشن جو ہے، اور ان موسٹ آف دا کیسز انویسٹیگیشن جب وہ کنائمنس کرتی ہے ان آئدر آف دا پارٹی، یا ملزمان سے یا پھر مدعی پارٹی سے، تو پھر یہاں بھی جھول نظر آتی ہے اور فیئر انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ جب فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو پھر آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوتی۔ پھر اس کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مواقع ملے جانے چاہیے پورے۔ اگر وہ انویسٹیگیشن ویک ہوئی، اگر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ویک ہونے کے بعد جب ٹرائل میں آتے ہیں، اور ٹرائل میں بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، وہ تمام لوگ سفر کرتے ہیں جن کا کوئی بڑا کیس لڑنے والا نہ ہو، اور وہ مٹیریل جو ایویڈنس آن ریکارڈ آنا چاہیے وہ اگر نہیں آتا تو پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ فیئر جو ٹرائل ہے اس کو شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کیس تھا ریسنٹلی اللہ وسایا کا، جو ایک ڈی ایس پی جو لوکل پولیس کا تھا، اس کی اماں کے اوپر ساری کارروائی جھوٹی کی گئی، ساری کارروائی فیبریکیٹڈ کی گئی تھی، اور صادق آباد کا وہ رہنے والا تھا، اور صادق آباد سے اٹھایا اور فیصل آباد میں آ کے سی ٹی ڈی والوں سے پرچہ درج کروا دیا، اور قصور اس کا صرف یہی تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جو کہ ڈی ایس پی صاحب کے کسی عزیزہ کی عزیز تھی۔ تو اب اگر وہ، اور اس کے پاس چونکہ لوئر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ ایویڈنس جو ہونا چاہیے تھا، پلیس اور ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، کہ وہ 17/4/2017 سے لے کر آنورڈ مسلسل پولیس کی تحویل میں رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ ملزم ان کی رہا ہے، تحویل میں رہا ہے، اور ٹل دا ڈیٹ آف اریسٹ وہ ملزم ان کی تحویل میں ہے، پولیس کی تحویل میں۔ 4 آرڈر آف دا ہائی کورٹ ہیں، لیکن جب وہ آرڈر آف دا ہائی کورٹ وہاں پہ ایویڈنس کا حصہ نہیں بنتے تو پھر جج صاحب نے ہیز نو ادر آپشن کہ وہ ان کو کنوکٹ کرے اس ایکسپلوسو مٹیریل میں جو انہوں نے خود سے ہی ڈال دیتے ہیں جو ہمارے ہاں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں، تو پھر یہاں پہ وہ سزا اپنی گزار چکا جب اس کی اپیل کی باری فکس آتی ہے لگنے کی، کیونکہ وہ نہ تو وہ ڈی سی منڈی بہاؤالدین ہے، نہ وہ اے سی منڈی بہاؤالدین ہے جس کی اپیل سیم ڈے ہی لگے اور سیم ڈے ہی اس کو ریلیف مل جائے۔ جب اس کی باری آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس تا وقت اس کی سزا بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جب آپ بات کریں کہ ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں وہ پیش ہو سکی، اب ایڈیشنل ایویڈنس کو آپ دیکھیں تو پھر جو ہے وہ مشکل آتی ہے کہ جی ہم اس کو کیسے دیکھیں، اور جو ایویڈنس وہاں پہ پارٹ آف دا فائل نہیں تھی۔ تو یہ برسبیل تذکرہ بات سامنے آ گئی۔ اگر فیئر ٹرائل ہو، پوری اس کی صحیح معنوں میں اس کو وہ چیزیں دی جائیں، اور اس کے بعد پھر اپیل میں بھی اگر کوئی چیز مسنگ بھی ہو گئی ہے تو اپیل میں بھی اگر وہ اس کو دیکھے گی، فیئر چانس ہو، تو پھر جو ہے وہ اس کی اپیل کی سماعت ہو، کسی بھی شخص کی ہے، اس کو فیئر چانس آف ہیئرنگ دیا جائے تو شاید بہت سب کا بھلا ہو جائے۔ اور یہاں پہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے انفارچونیٹلی جوڈیشل سسٹم میں، جہاں پہ فیئر ہیئرنگ بھی جو ہے وہ کسی کو ملتی ہے، سب کو ایک جیسی ہیئرنگ نہیں ملتی، اور جو عام وکیل ہیں ان کو وہ پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا جو بڑے لائر کو ملتا ہے، اور یہاں بھی وہ فیئر چونکہ ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کا یہ 10A کی وائلیشن نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ تو جو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، فیئر انکوائری ہونی چاہیے تھی، فیئر اپیل کو سماعت ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس کی جو ہے وہ پھر ہی آرٹیکل 10A کے پروزیکل پورے ہو سکتے تھے۔ اسی طرح آرٹیکل 10A کو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے، اگر وہ انکوائری ہوئی نہیں ہے، وہاں پہ فیئرنس نظر نہیں آ رہی، تو آرٹیکل 10A کی وائلیشن۔
اسی طرح اگر فیئر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو آرٹیکل 10A کی وائلیشن. ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی سامنے ہو رہی ہے اور جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی سنگل آؤٹ کر کے ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہیں تو اور کیا ہے. تو فیئر چانس ان لائف، مطلب آرٹیکل 10A جب یہ بات کرتا ہے کہ فیئرنیس ہونی چاہیے، جو ہے بلا عیب ہونی چاہیے ہر چیز، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی بھی ملنا چاہیے اور فیئر چانس بھی ملنا چاہیے ان لائف. اس کی جو بھی اس کی ہے زندگی گزارنے کے اس کے جو شعبہ ہے اس میں اس کو ایکول اور فیئر کمپٹیشن ملے تو وہ کچھ کر سکے گا. لیکن یہاں پہ ایک شخص کے پاس سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے اور ایک کے پاس بہت سہولیات ہیں تو فیئر چانس آف کمپٹیشن بھی نہیں ملتا. فیئر انوائرمنٹ دیٹ از آلسو پارٹ آف دا آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کہ وہ فیئر انوائرمنٹ ملے اگر نہ کسی کا خوف ہو نہ کسی کا لالچ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہو پھر ٹرائل بھی ہو بلا خوف و لالچ جو ہے تو پھر ڈیفینیٹ ہے آرٹیکل 10A جو ہے اس کی حقیقی معنوں میں کمپلائنس ہوگی. اگر اس کو فیئر چانس نہیں ملتا آف انویسٹیگیشن آف ٹرائل آف اپیل تو آرٹیکل 10A کی جو ہے نا وائلیشن اسی طرح ہوتی رہے گی. تو آرٹیکل 10A کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی. یقیناً آرٹیکل 10A ہمیں ایک یہ حق دیتا ہے کہ ہم ڈیو پروسیس کے بغیر کچھ بھی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید یہ آرٹیکل بھی جو ہے وہ کتاب کی حد تک بہت اچھا ہے پڑھنے میں لکھنے میں، لیکن اس کی وائلیشن بھی جو ہے وہ ہمیں جو اپریسڈ کلاس ہے اس کی حد تک ملتی ہے، جو اشرافیہ ہے اس کی حد تک اس کی امپلیمنٹیشن ضرور ملتی ہے. خواہ وہ ملزم کوئی آئے بغیر بھی اس کی اپیل ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عدالت میں پیش ہو، اس کے بغیر اس کی اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.